جھوٹا الزام حضرت مختار پر، نبوت کا دعویٰ نہیں۔ میں دیکھیں علتیں بھی معلوم ہونی چاہیے نا، کہیں آپ سے کسی بچے سے کوئی بات کرے تو آپ کے پاس صرف جواب نہیں ہونا چاہیے، خود بات کو سمجھیں بھی۔ جب تک خود ہم بات کو سمجھیں گے نہیں، سمجھا نہیں پائیں گے۔ کیوں حضرت مختار کو یہ الزام دیا جاتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ مختار کیس اور ذہین تھے، انتہائی زیرک اور ہوشیار تھے۔ مختار نابغہ روزگار تھے۔ مختار کا ذہن مبارک اتنا تیز ہوش تھے، تیز ہوش، یعنی چند باتوں کو جوڑ کر ان کے بات کا نتیجہ خود نکالتے تھے اور وہی ہوتا تھا۔ جیسے مولا نے فرمایا نا، جب کسی نے کہا آپ آگے کی باتیں فرما دیتے ہیں، تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میں غیب کی خبریں نہیں دیتا، میں کچھ باتوں کو دیکھ کر نتیجہ بتاتا ہوں جو ہونا ہے۔ صلوات پڑھ حضرت محمد وآلہ۔ اللہ کرے میری بات میرے محترم سننے والوں کی خدمت میں موجود رہے اور توجہ ہوتی رہے۔ کچھ باتوں کو مختار جوڑنے کے بعد نتیجہ نکال لیتے تھے کہ یہی ہونے والا ہے، تو مختار پہلے سے بتا دیتے تھے کیا ہوگا۔ تو کسی نے کہا مختار تم پہلے سے بتاتے ہو اور وہی ہوتا ہے، تم نبی ہو۔ تو حضرت مختار نے فرمایا کہ میں خاندان نبوت سے استفادہ کرتا ہوں۔ تو وہ جو ایک بحث شروع ہوئی اور وہ باتیں ہوئیں کہ مختار نے دعوی نبوت کیا ہے، اور وہ یہ سبب تھا اس کے پیچھے کہ آپ غیب کی خبریں دیتے تھے، آئندہ کی باتیں آپ حضرت مختار بتا دیتے۔ مختار سے کہا مختار ہمیں ایسے علاقے میں بھیج دو کہ جہاں ہمارا احترام ہوتا ہو۔ تو حضرت مختار نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مکران کے ساحل پر ان بیویوں کو بھیجا، اور پھر یہ بیویاں یہاں ٹھٹا میں قیام کیا، اور پھر ملتان میں قیام کیا، اور بالآخر لاہور میں جا کر ان بیویوں کی رحلتیں ہوتی ہیں، اور یہ پھر وہاں پر یہ دفن کی جاتی ہیں، ان کا مزار بنتا ہے۔